عالمی سیاست انتہائی دلچسپ رخ اختیار کر رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چینی کمپنیوں اور مصنوعات پر زیادہ محصولات عائد کر کے چین کو چیلنج دیا ہے، جبکہ چین نے جوابی کارروائی کے طور پر نایاب معدنیات پر کنٹرول نافذ کر دیا ہے۔ نایاب معدنیات عالمی سیاست کے نئے اصولوں کو اب طے کرنے لگی ہیں، ایسے اصول جو ممکنہ طور پر اگلی عالمی طاقت کے تعین میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ یہ نیا کھیل تیزی سے دنیا کے سیاسی و معاشی نقشے کو تشکیل دے رہا ہے۔ چین نے ایسی نایاب معدنیات کی برآمدات پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جن پر اسے دنیا بھر میں قریباً 80 سے 90% تک اجارہ داری حاصل ہے۔ 17 نایاب دھاتوں میں سے 12 پر مکمل برآمدی پابندی لگا دی گئی ہے، جس سے دنیا کی قریباً 90% اعلیٰ ٹیکنالوجی پر مبنی صنعتیں متاثر ہو رہی ہیں۔ چین کو ان دھاتوں کی صفائی اور ریفائننگ پر بھی قریباً مکمل اجارہ داری حاصل ہے۔ اس وقت دنیا کی سپلائی چین بڑی حد تک انہی نایاب معدنیات پر انحصار کر رہی ہے جو 17 عناصر پر مشتمل ہے۔ معدنیات پر پابندی سے جدید ٹیکنالوجی کی صنعتیں، مصنوعی ذہانت پر مبنی آلات اور چپ سازی کی صنعت شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ یہ 17 نایاب دھاتیں 15 لینتھینائڈز اور 2 دیگر عناصر اسکینڈیم اور ایٹریم پر مشتمل ہیں۔ یہ نایاب معدنیات امریکہ، روس، چین، آسٹریلیا، بھارت، برازیل، افغانستان، پاکستان، ویتنام اور گرین لینڈ میں پائی جاتی ہیں۔ تاہم اصل اہمیت ان دھاتوں کی ریفائننگ کی ہے۔ چین نے اس میدان میں بھی مکمل برتری حاصل کر رکھی ہے۔ چین نے جدید ریفائننگ ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا بھر کی ٹیکنالوجی اور صنعتوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ نایاب دھاتوں کی ریفائننگ ایک پیچیدہ عمل ہے اور چین نے اس برتری کو اب امریکی محصولات کے مقابلے میں بطور ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ نایاب معدنیات برقی بیٹریز اور مصنوعی ذہانت میں استعمال ہونے والی چپ کی تیاری میں لازم ہیں اور یہ چین کو سیمی کنڈکٹرز کے میدان میں قریباً مکمل اجارہ داری دے چکی ہیں۔ اسی وجہ سے عالمی اقتصادی سفارتکاری تیزی سے نئے موڑ لے رہی ہے۔ چین کی نایاب دھاتوں پر پابندی کے بعد امریکہ کی چین سے سیمی کنڈکٹرز، آئی ٹی ساز و سامان اور الیکٹرانک مصنوعات کی درآمدات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ چین اب بھی لیپ ٹاپ، سمارٹ فونز، کمپیوٹرز، مانیٹرز، ویڈیو گیمز اور کھلونوں کی عالمی سپلائی میں سب سے آگے ہے۔ تاہم خود چین کی سپلائی چین بھی ان دنوں دباؤ کا شکار ہے اور اس کی بڑی وجہ بھاری محصولات ہیں۔ نایاب معدنیات اب اس قدر اسٹریٹجک اہمیت اختیار کر چکی ہیں کوئی ملک انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے حال ہی میں پاکستان کے معدنی ذخائر کی عالمی اہمیت کا اعتراف کیا ہے۔ فارن پالیسی کے مطابق پاکستان کے معدنی ذخائر اعلیٰ عالمی معیار کے ہیں جو 2,30,000 مربع میل پر محیط ہیں اور یہ رقبہ برطانیہ کے رقبے سے بھی 2 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان کے چین اور امریکہ دونوں کے ساتھ ہی تعلقات ہیں۔ نایاب معدنیات دراصل عالمی تجارت کا نیا نام ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان اس سے کیسے استفادہ حاصل کرے گا۔ اسی معاملے پر پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ تیل یعنی بلیک گولڈ نے مشرق وسطیٰ کی پوری سیاسی، سماجی، معاشی اور جغرافیائی حرکیات کو بدلا۔ اب نایاب معدنیات گلوبل پالیٹکس کو پھر تشکیل دینے لگیں۔ پاکستان کے دروازے پر بھی دستک، ریاستی عزم کا بھی اظہار، کیا استفادہ بھی کر پائے گا؟ زیغم صاحب، ایک ماضی تھا جب تیل نے، پیٹرولیم مصنوعات نے دنیا کے چکر کو چلایا اور اس حساب سے طاقتیں طے کرتی رہیں اور طاقت بھی طے ہوتی رہی۔ اب ایک بار پھر تبدیلی گلوبل پالیٹکس میں نظر آ رہی ہے۔ یہ ریئر ارتھ منرلز جن کا بہت تذکرہ ہے آج کل، سپر پاورز کو بھی سامنے رکھے ہوئے ہے اور معاملات کیسے طے ہوں گے یہ ابھی طے ہونا باقی ہے، مگر پاکستان کے دروازے پر بھی دستک ہو رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے گلوبلی کہ پاکستان بھی یہ ریئر منرلز رکھتا ہے۔ ریاستی عزم کا اظہار بھی ہوا۔ گزشتہ روز وزیر اعظم صاحب نے بھی کچھ اپنی گفتگو میں اس بات کا اظہار کیا کہ جو ابھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کے اندر وہ تو اوشن میں ایک ڈراپ کی طرح ہے۔ کیا ہماری سمجھ بوجھ اور ہماری گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں اس پوری صورتحال سے استفادے تک لے کر جائے گی؟ بہت اعلیٰ سوال ہے جو آپ نے آخر میں پوچھا کہ ہم اس کا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کرٹیکل منرلز ہیں، نایاب معدنیات ہیں، سال ہر سال تک چین کی اجارہ داری کو اس پر کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب امریکہ الٹرنیٹیو ریسورسز کی تلاش میں ہے۔ پاکستان کے لیے بہت سے نئے امکانات پیدا ہوئے ہیں اور بہت سے امکانات کا ہم فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں۔ مثلاً ہم نے اس کے جیو پولیٹیکل فائدے اٹھائے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ہمیں قربت ملی ہے اور ہم تینوں پارس کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بیلنس کرنے کی طرف بڑھے ہیں۔ معاشی امکانات بھی پیدا ہوئے ہیں، اگرچہ پاکستان میں ان معدنیات کو مزید بہتر کرنے کی، جو صنعتی طور پر بہتر کرنے کی صلاحیت ہے، وہ ابھی تک نہیں ہے۔
तो इम्कानात तो मौजूद हैं, लेकिन मैं साथ में जो वार्निंग है उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का एक अलमिया ये है कि हम 78 साल से सलाहुद्दीन अयूबी की तलाश में हैं एक तो, और दूसरा हम तेल निकलने की तलाश में हैं। आपको वो खेखड़ा ऑयल वेल याद है? जी जी। जिस पर एक मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान के एक मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 15 दिन के अंदर इतनी नौकरियां आएंगी कि नौकरियां लेने वाले पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएंगे और नौकरियां देने वाले गलियों में फिरकर आवाज़ें लगा रहे होंगे, नौकरियां ले लो, नौकरियां ले लो। कुछ इस तरह की उन्होंने बात की थी। देखिए, अगर ये मिनरल्स निकल भी आते हैं, जो इंशाल्लाह निकल आए, इनसे हम फ़ायदा भी उठा लेते हैं, जो हम इंशाल्लाह उठाएं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज की दुनिया मादनियात की दुनिया नहीं है। जिन क्रिटिकल मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं, जिसकी चीन पर मुनाफली है, चीन की मईशत में उसका हिस्सा 0.3% है। आप अंदाजा लगाइए, चीन के मईशत क्रिटिकल मिनरल्स पे नहीं खड़ी, किसी और चीज पर खड़ी है जिसकी मैं बात करूंगा। और दुनिया के बड़े बड़े ऐसे मुल्क हैं जहां बहुतात में है मिनरल्स, वो गरीब हैं और तबाह हाल हैं। कांगो, कोबाल्ट, कापर, उसके अलावा ज़ैम्बिया, गिनी, कितने मुल्क आप गिन सकते हैं। नाइजीरिया में तो तेल की भी बहुतात है, तेल निकालने वाले मुल्क भी हैं, बेशुमार बड़े बड़े तेल रिजर्व्स वाले मुल्क हैं जो बदहाल हैं, जिन्होंने अपने दूसरे मामलात ठीक नहीं किए। आज की आप दुनिया की अमीर तरीन कंपनियों को उठाकर देखिए। एक ज़माने में वो बड़ी कंपनियां थी जो माइंस में, मिनरल्स में डील करती थी, जिनके पास तेल होता था, गोल्ड होता था, जिनके पास जवाहरात होते थे। अब कौन है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, ठीक है जी, निविडिया, ये क्या बेचती हैं? तो इसका क्या मतलब है कि आज की दुनिया इल्म की दुनिया है। मिनरल्स कैटलिस्ट हैं जो आपको तरक्की का एक जीना फराहम कर सकते हैं, तरक्की का कैटलिस्ट हो सकते हैं कि आप उनको डेवलप करें और उनसे जो आपको वसाइल हासिल होते हैं उसकी बुनियाद पर आप असल तरक्की की तरफ जाएं, इंसानी तरक्की की तरफ जाएं। आज की दुनिया में जो मुल्क तरक्की करते हैं वो ह्यूमन कैपिटल की बेस पे करते हैं कि उनके इंसान जो है वो कितने क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, क्या वो भी क्रिटिकल मिनरल जैसे कीमती है या नहीं है। उसके लिए आपको स्टेम चाहिए, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स चाहिए। उसके लिए आपको डिजिटल लिटरेसी चाहिए, उसके लिए आपको वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए। ज़ाहिर साहब, गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता रोज़ अनाउंस किया एक प्रोजेक्ट सेमीकंडक्टर्स को लेके 2030 तक के लिए। आपने तेल का कुछ ममालिक की बात की, पर कुछ ममालिक ने उसी तेल के जरिए अपने मुल्क में तरक्की भी लाई। यही हमारा सवाल है कि क्या ये चिप, सेमीकंडक्टर्स, ये बहुत से मादनियात जो निकलने मिनरल्स इन्हीं के अंदर इस्तेमाल होने, हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिए सब कुछ जरूरी है। क्या हम वो रास्ता पकड़ पाएंगे यहां से आगे? ये सवाल हम सब ने पूछना है अपने पॉलिसी मेकर्स से, दुरुस्त हो गया, जिन्होंने अब तक के तमाम रिसोर्सेज को इंसानी तरक्की पर इस्तेमाल नहीं किया, कि क्या इस मौके को वो इस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान सही माने में तरक्की करे, या सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए, सिर्फ कुछ सरमाया निकालने के लिए, सिर्फ जान छुड़ाने के लिए उसको वेरी वैलिड पॉइंट कि टाइमली स्टेटमेंट्स होंगे और टाइमली हम थोड़ा बहुत देखेंगे और उसका कोई हमें फर्दर नजर नहीं आएगा।